اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کرو، اختتام الحمدللہ پر ہوگا۔ بے شک دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو تم روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتوں کو یاد رکھو۔ پہلی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور تیسرے، موت ہر حال میں آنی ہے۔ کبھی کبھی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ پاک ہمارے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ ہمارا دل بدلنا چاہتا ہے۔ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم، ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کب برا بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے اے اللہ کہ توبہ کے بغیر مجھے نیند نہ آئے۔ اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اپنے پردہ کرنے پر فخر کرو، کیونکہ دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ سے ضد نہ کیا کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجب ہے نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، جس نے لکھا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ امید مت چھوڑنا، انشاءاللہ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کے عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا نہ ڈر بے وفائی کا۔ یا اللہ اتنا صبر دے، کتنی بھی تکلیف میں ہوں پھر بھی مسکرا سکوں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل،
اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز چھوٹا سا عمل اور فائدہ بے شمار۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر اس طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ یا اللہ مجھے بہترین شخص بنا دے، آمین۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا ہے اس لیے کہ اوپر والا تمہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ تنہائی میں گناہ سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تیرے صبر کی کوئی مثال نہیں ہے اے مسلمان، لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھ میں وضو کا پانی۔ انسان کی عزت کرو اور اس سے محبت کرو۔ ہر انسان کے اندر خدا پاک کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ اگر نیکی کرنے کے باوجود تمہیں تکلیف مل رہی ہے تو سمجھ لو تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر کم ہی لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کر مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب کچھ قسمت سے نہیں ملتا، کچھ چیزیں دعا مانگنے سے ہی ملتی ہیں۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ کتابیں صرف علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے صرف ایک گناہ چھوڑ دینا 1,00,000 تہجد نفل نماز سے بڑھ کر ہے۔ توبہ کرتے رہو، کیا پتہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا اور رزق کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اللہ ہی وہ بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ قسمت کی لکیریں ماں کی دعاؤں سے بنتی ہیں، میری اوقات میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا۔ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں تنہائی محسوس نہ ہونے دیں، وہ تمہاری توجہ کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو تم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جائے، بندوں کی پسند تو روز بدل جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ کہنا اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ ہمارے دکھی دلوں کو سکون عطا فرما، آمین۔